مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی سلیمان اعظم سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا شیئا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي السؤال۔ آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیات تلاوت کی وہ سورہ بقرہ کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں طلاق کے مسائل اور طلاق کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج اس کے اوپر میں کلام کروں کیونکہ عوام کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ابغض ترین چیز ہے، اور طلاق ایسا حلال ہے جو اللہ کو پسند ہی نہیں۔ طلاق ایسا حلال ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے۔ بہت مجبوری ہو تو طلاق دینی چاہیے، ورنہ طلاق دینے سے بچنا چاہیے، اور لفظ طلاق کو بھی منہ میں نہیں لانا چاہیے۔ ہمارے عوامی بھائی دوستوں کا یہ حال ہے کہ محبت کرتے ہیں بیوی سے تو اس کو ساتویں آسمان پہ لے جاتے ہیں، اور جب غصہ کرتے ہیں تو 3 طلاقیں اکٹھی دے کر ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیتے ہیں، اور بعد میں روتے ہیں اور پیٹتے ہیں لیکن موقع کوئی نہیں ہوتا۔ طلاق اول تو دینی نہیں، اور دیکھیں خواتین طلاق مانگتی ہیں اس زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک بڑا سینہ دیا ہے، اور وہ بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ سینہ مردوں کو دیا، عورت کے پاس یہ بت باری نہیں ہے۔ عورت عزت باز ہے اور مرد بردبار ہے۔ اول تو طلاق دینی ہی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جتنا بھی کوئی مطالبہ کر لے، اصرار کر لے، ضد بحث کر لے، طلاق نہیں دے۔ لیکن اگر بہت مجبوری ہو جاتی ہے، شرعی وجوہات پائی جاتی ہیں اور طلاق دینی پڑتی ہے، تو ایک طلاق آپ بیوی کو دے، 3 مت دیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی وقت میں عقل آ جائے۔ ایک طلاق رجی جب آپ نے دے دی تو خاتون کی 3 ماہواری یا 3 پیریڈز عدت۔ اگر اس دوران خاوند نے بیوی سے رجوع کر لیا تو اب وہ اس کی بیوی ہے، اور عورت کی عدت رجوع کے ساتھ کیا ہوگی؟ ختم۔ اب آئندہ زندگی 2 طلاقوں کا حق مرد کو حاصل ہے۔ رجوع بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رجوع کرنے کے لیے عورت کے ساتھ صحبت کرنا، جماع کرنا، سیکس کرنا ضروری ہے۔ یہ عوام کے اندر بہت بڑا مغالطہ ہے۔ رجوع اس چیز کا نام ہے کہ خاوند بیوی کو کہے کہ میں رجوع کرتا ہوں۔ علماء نے بھی کہا کہ اگر بیوی کراچی میں اور شوہر امریکہ میں ہے، اب امریکہ سے ایک طلاق رجی دیتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں رجوع کرتا ہوں، رجوع ہو گیا، اب بھلے 10 سال گزر جائیں اور شوہر نہ ہے، یہ عورت اس کی بیوی ہے، کہیں شادی نہیں کر سکتی، اور وہ شخص اس کا شوہر ہے۔ جب تک وہ اس کو 3 طلاقیں نہیں دے گا کہیں آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن ہمارے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید صحبت کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں۔ شوہر فقہاء نے لکھا ہے، کنز میں دیکھ لیں، قدوری میں دیکھ لیں، دیگر فتاوی کتابوں میں دیکھ لیں، فقہ میں دیکھ لیں، کہ شوہر
یہ کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں یا عورت کو پیار کر لے تو رجوع کیا ہے؟ ہو گیا. تمام فقہاء نے اس کی صلاحیت. صحبت کرنا اس میں لازمی نہیں. ظاہر سی بات ہے اگر صحبت کرنا لازمی ہوتا اور عورت حیض میں ہوتی تو کیسے صحبت کرتا ہوں؟ تو کیا وہ انتظار کرتا کہ جب اس کا پیریڈ ختم ہوگی ماہواری ختم ہوگی تو میں صحبت کر کے رجوع کروں گا؟ یہ سب شیطانی باتیں ہیں. شریعت نے بتا دی ہے بس خاوند کہے کہ میں رجوع کرتا ہوں یا کہے بھی میں نہیں. عورت کو پیار کر لے یا ہاتھ پکڑ لیا اس کو ایسے بوسہ دے دیا یا جسم کو ایسے ہاتھ سکتے پیار کر لیا تو یہ اس کا شریک طور پہ رجوع ہو گیا. ابھی اس کی بیوی ہے اور اب عدت ختم ہے, کوئی عدت بدت نہیں ہے اور یہ اس کا شوہر ہے. لیکن اگر خاوند نے ان 3 حیضوں کے درمیان پیریڈز کے درمیان بیوی سے رجوع نہیں کیا جو شرعی طریقہ کار رجوع کا میں نے آپ کو بھی بتایا, تو خود بخود 3 پیریڈز گزرنے کے بعد 3 ماہواری یا 3 حیض ختم ہونے کے بعد ان دونوں کا نکاح آپس میں ختم ہو جائے. اب عورت کو 2 اختیار ہے. اب وہ آزاد ہے, اب وہ جہاں جائے وہ شادی کر سکتے. اور اگر اس کو سابق شوہر جس نے اس کو 1 طلاق دی تھی اور اس کو چھوڑ دیا تھا یہاں تک کہ مدت پوری ہو گئی, اگر وہ دوبارہ اس سے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو دونوں کو آپس میں نکاح کرنا ہوگا. کرنا ہوگا نکاح کرنا ہوگا. یہ اس وقت ہے کہ جب عدت مکمل ہونے کے بعد میاں بیوی دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے تو نکاح ہوگا. اگر عدت کے دوران رجوع کر لیا تو پھر نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں اس لیے یہ مسائل بیان کر رہا ہوں کہ عموماً یہ کم بیان کرتے ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عدت گزارنا فرض ہے. جس زمانے میں خواتین عدت نہیں گزارتی, طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض ہے, 3 ماہواری ہے, 3 پیریڈز ہے, وہ عدت گزارے گی. اس کے بعد وہ آزاد ہے, جہاں چاہے وہ شادی کرے یا نہ کرے اس کی مرضی. اور جو عورت پیٹ سے ہے, پیٹ میں بچہ ہے اور خاوند نے طلاق دی, اب جب بچہ پیدا ہوگا تو عدت کیا ہوگی؟ مکمل ہو جائے. اسی طرح متوفی عنہا زوجہا, وہ عورت جس کا شوہر مر گیا اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اور ان 4 مہینے 10 دن کے اندر سوگ بنائے گی, کوئی چمکیلا رنگین کپڑا نہیں پہنے گی جسے آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے کیا, کون سے کپڑے, برائٹنس والے کپڑے یا فینسی کپڑے نہیں پہنے گی. مہندی نہیں لگائے گی, خوشبو نہیں لگائے گی, گھر میں رہے گی, سرما نہیں لگائے گی, کوئی بھی زیب و زینت کی چیز وہ نہیں لگائے گی. اس زمانے کی خواتین ایسی ہیں کہ جو عدت گزارتی نہیں ہیں اور پرفیوم بھی لگاتی ہیں اور خوشبو بھی لگاتی ہیں اور اپنا غم دور کرنے کے لیے جاب شروع کر دیتی ہیں. کیا اگر بیوہ خاتون ہے اور اس کے گزارے کے لیے کھانا پینا اور سب ضروریات موجود ہیں, یعنی اس کو بغیر کمائی کے وہ گزارا کر سکتی ہے, تو اس کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں. لیکن اگر ایسی عورت ہے کہ اگر وہ کام نہیں کرے گی تو وہ بے آسرا ہو جائے گی اور کسی نے اس کی گزارش نہیں دی 4 مہینے 10 دن کے لیے وہ کھانا پینا دیں گے, یعنی بالکل ہی بیچاری محتاج ہو جائے گی. ایسی صورت میں فقہاء لکھیں گے برقعے میں جائے, چہرے بھی ڈھک کے صبح جائے اور سورج ڈوبنے سے پہلے مغرب سے پہلے گھر آ جائے اور وہاں بھی جا کے نہ محرموں کے ساتھ اختلاط نہ, اور یہ سارا عدت کا ٹائم پیریڈ ہوگا اس کا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدت گزرنے کے مردوں کے ساتھ ہاتھ میں آپ ڈل کے گھومے ہیں. ہمارے یہاں خواتین کہتی ہیں کہ عدت میں پردہ, عدت میں پردہ نہیں, حالانکہ پردہ عدت میں بھی ہو, عدت کے بعد بھی. یہ ایک مغالطہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کیا ہے مشہور. اسی طرح خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی عدت وضع پر, جب بچہ پیدا ہوگا تو عدت پوری ہو جائے گی, چاہے خاوند کے انتقال کے 4 مہینے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے, 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, جب بچہ پیدا ہوگا عدت مکمل ہو جائے گی. فقہاء نے لکھا ہے کہ خاوند مر گیا اور بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا, ابھی خاوند کا جنازہ چارپائی پہ رکھا ہوا اور چارپائی اٹھائی نہیں گئی, بچہ پیدا ہو گیا, عدت ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اب عورت آزاد ہے, جہاں چاہے شادی کرے. کیا جہاں چاہے شادی کرے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو جاننا بہت ضروری ہے.
اور اس پہ عمل آج کل لوگوں کو بالکل بھی نہیں ہے. 3 طلاقیں اکٹھی دینا منع ہے، بلکہ اس کو مغلظہ کہا جاتا ہے، اور جو آدمی 3 طلاقیں اکٹھی دے دے وہ گنہگار بھی ہے. اول تو طلاق دینی نہیں، لیکن اگر طلاق دینے کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو ایک طلاق دینی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر خاتون بیوی پیریڈز میں حیض میں ہے تو اس وقت اس کو طلاق نہیں دے گا. پاکی کی حالت میں دے سکتے ہیں جب وہ توبہ. اگر کسی نے حالت حیض میں پیریڈز کی حالت میں بیوی کو طلاق دی تو وہ رجوع کرے، یعنی اگر 1 دی ہے یا 2 دی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی حیض کی حالت میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ رجوع کرے، کیونکہ حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، منع فرمایا. اگر طلاق دینی بھی پڑے تو طہر میں دینی. ہمارے یہاں چونکہ لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہے تو وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. شادی کرتے ہیں محبت اور پیار کی، اور عورت کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ آسمان پہ اڑ جاتی ہے، اور جب اس کو پٹکتے ہیں تو ساتویں زمین کے دھکیل دیتے ہیں، اور ایک ہی دفعہ میں 3 الفاظ کہہ کے اس کو اپنے پر ہمیشہ کے لیے حرام کر لیتے ہیں. اور بعد میں روتے پیٹتے ہیں. اور غیر مقلدین جو مشہور ہے اہل حدیث کے نام سے، جن کا حدیث و فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور زنا کی زندگی گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا، یہ آپ کی بیوی ہے، اور ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، زنا کی زندگی گزارتے ہیں. تو اسی لیے شروع سے آدمی کو اعتدال رکھنا چاہیے. بیوی کے ساتھ بھی محبت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اعتدال سے اگر ہٹ گئے تو بہت نقصان اٹھائیں گے. اور اگر کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں یا کر بھی نہیں ہے تو علماء سے پوچھ لیں اس کے احکام اور مسائل. یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں مسئلے کا علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو. علماء کس دن کے لیے؟ اسی دن تو ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، مسائل معلوم کریں، آپ کو بتائیں گے. جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دوائی لے، یہ دوائی لے، آپ سے تو آپ علماء کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے حدیث پڑھی خطبے میں بھی، کہ انما شفاء العی السؤال، کہ بیمار آدمی کی شفا یہ ہے، جاہل آدمی کی شفا یہ ہے، جس کو مسئلے کا علم نہیں ہے، اس کی شفا یہ ہے کہ وہ پوچھ لے. کیا؟ جس آدمی کو دین کے مسائل کا احکام کا علم نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ علماء دین سے اس مسئلے کو پوچھ لے، اور علماء جو مسئلہ بتا دیں اس پہ وہ عمل کرے. تو یہ چند مسائل تھے کہ جس پہ کلام بہت ضروری تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق دے. اگر زندگی رہی اور صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ. حضرت والد صاحب بہت علیر ہے اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے. دعا فرمائیے گا ان کو صحت بھی دے، شفاعت بھی دے، عافیت فرمائے. اللہ سب والدین صاحب عادل کر. خدا یہ کہ حضرت والد صاحب کے ہمارے کچھ مسائل اللہ سب